تو فرماتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک روز اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی مناجات میں، جب اللہ کو رات کو پکارتے تھے اور اللہ سے کلام کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام، تو اپنی مناجات میں اللہ سے ہم کلامی کے دوران اور اس کو پکارنے کے دوران عرض کیا، یا رب عجبت من یجد کا ثم یرجع عنک، عرض کیا باری تعالیٰ مجھے بڑا تعجب ہے کہ ایسے لوگ جو تجھ کو پا لیتے ہیں اور پھر تیری طرف سے منہ موڑ کے ہٹ جاتے ہیں اور راہ پر، بڑا تعجب ہے کہ تجھے پا کر بھی کیا پھر منہ موڑ لیتے اور تجھے چھوڑ جاتے ہیں، تجھے پا کر بھی پھر تجھے چھوڑ دیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ اس پر مجھے بڑا تعجب ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس پر اللہ رب العزت نے جواب دیا، فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان من وجدنی لا یرجع عنی، ایسا نہیں ہے، جس نے مجھے پا لیا اس نے پھر کبھی منہ نہیں موڑا، جس نے پا لیا اس نے منہ نہیں موڑا، مجھے پا کر کون مڑے گا، مجھے پا کر پھر واپس کون جائے گا، بات ایسے نہیں، جس نے پا لیا وہ کبھی مڑ کے نہیں گیا۔ تو پوچھا تو جو مڑتے ہیں وہ کون ہیں؟ فرمایا ما راجع من راجع الا عن الطریق، جو منہ موڑتے ہیں وہ مجھ تک پہنچے ہی نہیں، وہ راستے سے مڑ جاتے، وہ توڑ نہیں پہنچتے، موڑ سے مڑ جاتے، سفر میں موڑ آتے ہیں نا، جو توڑ پہنچ جاتے ہیں وہ نہیں مڑتے، جو مڑتے ہیں وہ موڑ سے ہی مڑ جاتے ہیں، کسی موڑ سے بھٹک جاتے ہیں، کسی موڑ سے جو توڑ پہنچ گئے، جنہوں نے مجھے پا لیا وہ پھر وہ مڑ کے کبھی نہیں گئے، وہ پھر سری سختی ہو گئے، جنید بغدادی ہو گئے، وہ ذوالنون مصری ہو گئے، وہ رابعہ بصری ہو گئے، وہ خواجہ اجمیر ہو گئے، مجدد فسانی ہو گئے، داتا گنج بخش علی حجویری ہو گئے، سیدنا غوث الاعظم ہو گئے، جنہوں نے پا لیا وہ کبھی نہیں مڑے، اور جو تم مڑتے ہوئے دیکھتے ہو وہ راستے سے مڑ جاتے، وہ راستے سے مڑ جاتے۔ اب یہ اسی بات کی آگے جو بات ابھی گزری، اب ذوالنون مصری بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرا ذوق ایسا ہے بیٹے، آپ کبھی میری ساری زندگی تصوف کے درس سنے نا، کیا سینکڑوں ہزاروں، جتنے میں 80s کے زمانے سے لے کر 81 82 سے آج تک جتنے درس دیتا ہوں، میری طبیعت اللہ نے عجیب بنائی ہے، میں پہلی 4-5 صدیاں پہلی جو ہیں اس سے آگے نہیں چلتا، بس میں انہی میں گھومتا رہتا ہوں، طبیعت ایسی ہے۔ وہ جو پہلی 3-4 صدیاں تھیں، 4-5 صدیوں تک آپ پوری میری 30 سال کے درس تصوف سنیں، بہت کم ریفرنس کے لیے میں آگے جاتا ہوں، ورنہ ساری زندگی میں پہلی 5 صدیوں کی گلیوں میں گھومتا رہتا ہوں، گلیوں میں گھومتا رہتا ہوں۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت حاجا فاذا شاب یکون، فرماتے ہیں میں حج کرنے گیا اور کعبہ کے طواف میں مصروف تھے، کعبہ کے طواف میں مصروف تھے ہم، اور میں بھی طواف کر رہا تھا کعبے کا، فسمعت صوتا، فرماتے ہیں میں نے ایک آواز سنی طواف کرنے والوں میں سے، طواف کرنے والوں میں سے ایک جوان کی، عاشق کی، عارف کی آواز سنی، اور اس نے کہا الہی قد اجتمع وفدک وانت اعلم فما انت صانع بهم، ایک آواز بلند ہوئی، اس نے کہا باری تعالیٰ تیرے گھر بڑے عاشق جمع ہو گئے، تیرے بڑے مہمان آ گئے، تیرے گھر بڑے مہمان آ گئے، دیکھنا کتنے مہمان تیرے گھر آ گئے، اب تو ہی جانتا ہے کہ تو ان کے ساتھ کیا کرے گا۔ طواف کرنے والوں میں سے کسی عارف کی آواز بلند ہوئی کہ باری تعالیٰ تیرے گھر بہت مہمان آ گئے، بھر گیا تیرا گھر مہمانوں سے، انت عالم، اب تو ہی جانتا ہے، فما انت صانع بہم، تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا،
کس کو کیا دے گا، کس کو نہیں دے گا، کس کو بھر کے بھیجے گا، کس کو خالیات بھیجے گا، کس سے ملے گا، کس سے نہیں ملے گا. تیرے گھر جو آئے ہیں اب تو جانتا ہے ان کے ساتھ کیا کرے گا. جب یہ کہا تو سمعت صوتا، یعنی پہلے اس نے کسی نے یہ آواز دی، الہی آواز دی کسی نے کہا، فرمایا اس کے جواب میں سمعت صوتا، جواب آئی حاتم غیب سے، حضور باری تعالیٰ سے آواز آئی اس جوان عاشق اور عارف کے اس سوال پر. جواب آئی یقول وفدی کثیر و طلابی قلیل، مہمان تو بہت آئے ہیں مگر طلبگار بڑے تھوڑے. مہمان تو میرے بہت آئے ہیں مگر میرے طلبگار، میرے طلب کرنے والے ان میں بہت تھوڑے. ہر کوئی اپنے اپنی حاجتیں لے کے آیا ہے، کوئی اولاد لینے آیا ہے، کوئی روزگار لینے آیا ہے، کوئی قرض معاف کروانے آیا ہے، کوئی رزق کی وسعت لینے آیا ہے، کوئی مقدمے ختم کروانے آیا ہے، کوئی دنیا کی عزت اور جاہ و منصب. مہمان تو یقیناً بہت آئے ہیں مگر ہر کوئی اپنی اپنی مرادیں لایا ہے، صرف مجھ سے ملنے کم آئے جو مجھ سے ملنے کم آئے. میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ہماری زندگی گزری درس دیتے، ایسے احوال کا درس دیتے. میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نے بھی دیکھا زندگی میں ہزاروں لاکھوں لوگ ملے، اکیلے میں بھی آ کے ملتے ہیں، اجتماعی مجلس میں بھی ملتے ہیں، اکیلے میں بھی تنہا ملتے ہیں، اور بہت کچھ پوچھنے والے ساری زندگی ملتے رہے. مگر یہ حقیقت ہے کہ خال کوئی ملتا ہے جو صرف آ کے مولا کا پوچھتا ہے، جو صرف آ کر مولا کا اس کا پوچھتا ہے، صرف خالص اس کی طلب کے لیے آتا ہے اور اس کے سوا کوئی سوال اس کا نہیں ہوتا. ایسے گاہک نہیں ملتے. تو ایسے گاہک بھی نہ رہے اور ایسے دکاندار بھی نہ رہے، ایسے سوداگر بھی نہ رہے، ایسے گاہک، ایسے خریدار بھی نہ رہے. کبھی کبھی مجھے رونا آتا ہے کہ ہم کس صحرا میں، کس دنیا میں، کس بازار میں سزائیں لگاتے ہیں، جو مال ہم بیچنا چاہتے ہیں اس کا خریدار ہی کوئی نہیں رہا. اس مال کا خریدار کوئی نہیں بچا. بڑے خریدار ہیں، بازار بھرا پڑا ہے، بازار بھرا پڑا ہے، بڑے خریدار ہیں، ہجوم ہے، مگر ایک خریدار بھی نہیں ملتا جو صرف اس مال کے لیے آئے، جو صرف مولا کے لیے آئے. پھر انسان ایسے بازار میں اجنبی محسوس کرتا ہے، اپنے آپ اجنبی ماحول محسوس کرتا ہے. وہی بات وہ فرما رہے ہیں کہ ہاں مہمان تو بہت آئے ہیں مگر میرے طلبگار کم ہیں. ہم اس لیے سوچتے ہیں نا وہ ملتا نہیں ہے. کیا وہ زندگیاں گزارتے ہیں، کہتے ہیں وہ ملا نہیں، ملتا نہیں. ملنے کی ایک شرط ہے، ملنے کی ایک شرط ہے، جو گھر بھرا ہوا اس میں وہ نہیں آتا، جو کوٹھا بھرا ہوا ہو اس میں نہیں آ کے رہتا، بس اس کی عادت ایسی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، تب آتا ہے جب یہ کیف ہو، یہ حال ہو. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو،
اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. آپ بھی پڑھے. اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. آنکھیں بند کریں نا اور اللہ کی طرف توجہ کریں اور زبان قلب سے کہیں اس طرح اللہ کی طرف. آنکھیں بند کریں. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. تب آتا ہے خلوت ہو تو آتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے وفدی کثیر وت اللہ بھی خلیل. مہمان تو میرے بہت آئے ہیں مگر مجھے مانگنے والا مجھ سے مجھے مانگنے والا. میرے طالب کم ہے. پھر کسی نے پوچھا حضرت ذوالنون مصری سے کسی نے پوچھا کم بین الحق والعبد کہ بندے اور رب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. بندے اور رب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. قال 4 اقدام 4 قدم کا فاصلہ. بندے اور رب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ بس 4 قدم. 4 قدم کا فاصلہ ہے. بندہ 4 قدم کیسے اٹھائے کون سے اٹھائے؟ فرمایا یرفع قدما من الدنیا. پہلا قدم دنیا سے اٹھاتا. پہلا قدم دنیا سے مراد حب دنیا. دنیا سے مراد فرائض معاش دنیا کمانا نہیں مراد. دنیا سے مراد پہلا قدم حب دنیا سے اٹھا. وقدما من الخلق دوسرا قدم مخلوقات سے اٹھا دے یعنی مخلوقات پر بھروسے سے. پہلا قدم حب دنیا سے اٹھا دے پھر دوسرا قدم مخلوقات کے بھروسے سے اٹھا دے. وقدما من النفس تیسرا قدم اپنے نفس کی خواہشات سے اٹھا دے. تیسرا قدم نفس سے اٹھا دے یعنی نفس کی خواہشات شہوات اور رغبات سے اٹھا دے. وقدما من الآخرہ اور چوتھا قدم آخرت کی طلب سے بھی اٹھا دے. چوتھا قدم جنت کی طلب سے بھی اٹھا دے. فرمایا جب 4 قدم اٹھا دے گا پہلا قدم حب دنیا سے دوسرا قدم مخلوق کے بھروسے سے تیسرا قدم نفس کی خواہشات و شہوات سے اور چوتھا قدم آخرت جنت کی طلب اور لالچ سے. جب 4 قدم اٹھا دے گا تو جب آخرت اور جنت کی طلب سے بھی قدم اٹھا دے گا فیضا ہو و ثم دیکھے گا مولا سامنے. تو دیکھے گا مولا سامنے پھر فاصلہ نہیں رہ جائے گا. پھر فاصلہ نہیں رہ جائے گا. بس یہ بہت سے مضامین ہیں. آج رات تھی 15 شعبان کی تو پھر آپ کو میں نے چاہا کہ چند ایک چیزیں اللہ والوں کی جنہوں نے اللہ کو پایا ان کی باتیں سنا دیں. جنہوں نے اللہ کو پایا